الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس مالک الملک کے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار ممکن نہیں، لیکن تین نعمتیں تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان تین نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ ذوالجلال اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ کیسے انسان نعمت بن سکتا ہے؟ اور نعمت کس کو کہتے ہیں؟ النعمہ کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نفع انسان کو دنیا میں بھی ملے اور اخروی نفع کا وہ اللہ کے ہاں مستحق بن جائے۔ نعمت اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کی زندگی باعث لذت بن جائے اور جنتوں کی لذتوں کا وہ وارث بن جائے۔ ان تین نعمتوں میں سے میں صرف ایک نعمت کا تذکرہ آج کروں گا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ جس نعمت کو صاحب قرآن کہتے ہیں، اور اس صاحب قرآن کا منہج، مشن اور منہاج، جس کی روشنی میں اس ہستی نے دین کا پیغام دیا، دین کی دعوت دی اور دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال اسی بات کے متعلق فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ہستی کو مبعوث فرمایا، جس ہستی نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا۔ وہ ہستی اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی، صرف قرآن نہیں سنایا کرتی تھی بلکہ وہ ہستی قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کی تربیت اور تزکیہ بھی کیا کرتی تھی، اور پھر اس خوبصورت تربیت اور تزکیے کے نقوش کو دیر پا بنانے کے لیے، گہرے کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن اور سنت، جس کو حکمت و دانائی کہا گیا ہے، کتاب و حکمت کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے پہلے تو لوگ گمراہ تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے واضح گمراہی میں لوگ تھے۔ جس طرح اس وقت گمراہی میں لوگ تھے تو ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 کام کیے۔ آج بھی انسانیت کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اسی منہج، اسی مشن، اسی منہاج کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا مشن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اس کا کتنا بڑا احسان ہے جو اس اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے اور صرف زبان سے 5 گواہیاں دے دے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء۔ جو شخص گواہی دے دے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ تھا جس کا القاء کیا اللہ ذوالجلال نے مریم علیہ السلام کی طرف۔ جنت بھی حق ہے جو مومنوں کے لیے بنائی گئی، اور جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی۔ یہ 5 گواہیاں جو دے دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا
جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بھی سب سے پہلا پیغام وہی دیا جو پیغام تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو دیا۔ یہ ایسا پیغام ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ پیغام ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ان انبیاء نے پہلا پیغام یہ دیا، لوگوں عبادت اللہ کی کرنی، طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت شیطان بھی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی جائے اور اس پر وہ راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ اپنے نفس کو بھی طاغوت بنا لیں، جب اللہ کی بات نہیں آپ مانیں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو آپ نے اپنے نفس کو ہی معبود بھی بنا لیا اور طاغوت بھی بنا لی۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یاد رہتا ہے اللہ نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، خالص ایمان، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا رکھا ہے؟ امن اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ ان کی سوچ میں بھی امن ہوگا، ان کے حاشیہ تخیلات میں بھی امن ہوگا، ان کے ارادے اور نیتوں میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا، اور ان کے اعمال میں بھی امن ہوگا، ان کے گھروں اور خاندانوں اور معاشرے میں بھی امن ہوگا۔ اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو جب تک توحید کو خالص نہیں کرتے اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں۔ اب دنیا جہان کے 101 نظام آزما کے دیکھ لو، امن اس وقت معاشرے میں آتا ہے جب اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے۔ اس لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ میرے صحابی تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کو سب سے پہلا پیغام یہ دینا کہ وہ گواہی اس بات کی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل۔ سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ یہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اس نے ایک منہج بھی دے دیا
مومن توحید والا ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مخلوق خالق کی محبوب کیسے بن سکتی ہے، اور یہی دعوت سب سے پیاری دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے بڑھ کے خوبصورت بات کون کر سکتا ہے جو کہے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ حق و باطل میں فرق یہ ہے، حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، باطل اپنی طرف بلاتا ہے۔ جو شخص تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے، سمجھ جایا کرو یہ ہے وہ بات جو انبیاء نے بھی کی ہے، اور جو کہے کہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ سے جوڑنے کی بات تو نہیں کر رہا۔ آپ کے علم میں ہے، اس کو میں مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، ماں کو صبر آتا ہے؟ اب دنیا جہان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اکٹھے کر لیں، فلاسفر اکٹھے کر لیں تسلیاں دینے کے لیے، وہ بڑی مسجع اور مقفع کلام بھی پیش کریں، ماں کو صبر نہیں آئے۔ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ آگے کہے خالہ جان آپ کا بیٹا میں نے وہاں دیکھا ہے، اس کو صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے سب سے پیارا یہ بچہ لگے گا جس نے اس کے بیٹے کو ملانے کی بات کی۔ اللہ کے ہاں بھی سب سے پیاری بات وہ ہے جس کے نتیجے میں مخلوق خالق کے قریب ہو جاتی ہے، اور وہ توحید کی بات ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ 12 حروف ہیں، نکتہ کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ 12 حروف ہیں، نکتہ کوئی نہیں۔ 12 اور 12 کتنے بنے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے ہیں؟ ان 12 حروف اور ان 12 حروف میں ایک بھی نکتہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اگر انسان کی یہ فکر رہے کہ میری توحید پہ کوئی نکتہ نہ آ جائے اور اللہ کے رسول کی رسالت پہ کوئی نکتہ نہ آ جائے، قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ ایسے خالص توحید کرنے والے کو انعام کیا دیں گے؟ محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ کی جنت یہ اس کا وارث بن جائے گا۔ اس لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہو مسلمان، ہو توحید والا، تو پھر اپنی زبان سے یہ کلمات نکالے کہ داتا تو کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ اللہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت دے دے، وہ جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت دے دے، جس کو چاہے دونوں نعمتیں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ویسے ایک راز کی بات ہے، اگر پیسے سے ہی اولاد مل سکتی ہوتی، پاور سے ہی، تو ہیلری کلنٹن پھر اپنے ساتھ ڈاگی رکھتی؟
کیا جی؟ اسے تو لے لینا چاہیے تھا۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ایسے کلمات بولے جس کا معنی مفہوم یہ بن رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں تو بیٹے دیتا ہے، کیا جب تک وہ فلاں، ہم تو ہر ایک کا احترام کرنے والے ہیں، کسی نیک ولی کا نام لے لینا، اس کا احترام ہم پہ واجب ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، فرق سمجھیے۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک ولی تھے، لیکن اس کی والدہ کو بھی بیٹا ملا تو کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے۔ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی زبان پہ اس طرح کے لفظ لائے کہ فلاں تو مشکل کشا ہے۔ اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے پاس دلائل ہیں قرآن و حدیث کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ ویسے ایک بات تو بتائیے، جب بدر کی جنگ ہونے لگی تھی تو اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کدھر اٹھائے تھے؟ مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ چند مسلمان اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ بس اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جلال کے سوا کوئی مشکلیں دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں تو ہے، ہم کہیں گے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، صالح انسان ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، اس کو بھی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، ان تکلیفوں کو بھی رفع کس نے کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی زبان پہ ایسے الفاظ پھر لے آئے ایمان کے بعد، فلاں تو گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن نے ایک راز بتایا ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اگر اللہ تمہیں مالک بنا دیتا نا خزانوں کا، اللہ کے رسول کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں، ان سے کہہ دو اگر تمہیں خزانوں کا اللہ مالک بنا دیتا نا، تم نے ساری دنیا کو مار دینا تھا۔ کیوں؟ تم نے اس ڈر سے خرچ نہیں کرنا تھا کہ ختم نہ ہو جائے، لیکن میرے رب کے خزانے اتنے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان اور جن ہیں سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی ہر خواہش پیش کریں، اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تو اللہ ذوالجلال کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں تو پانی اس کے ساتھ آتا ہے۔ کتنا پانی آتا ہے؟ کوئی 2 کلو آ جاتا ہے؟
فرمایا جو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو خزانوں کا مالک کون ہوا؟ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے وہ کہے فلاں تو غریب نواز ہے۔ امیروں کو بھی نوازنے والا ہے تو کون؟ اور غریبوں کو نوازنے والا وہ بھی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، کلاش ہو، غنی ذات ہے تو کون؟ اللہ کی ذات۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، جس کو آج بھول کے مسلمان کہہ دیتے ہیں فلاں غریب نواز ہے، تو جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو لوگ سارے بھوکے مر گئے تھے۔ اب تھوڑا سا سوچنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ اگر بیٹے فلاں دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کا نیک ولی ہوگا، لیکن اس سے پہلے پورے معاشرے میں بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کا نیک ولی تھا، وہ مشکل کشا تھا، تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ساری دنیا مشکلات میں مر گئی، تو یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے اور امیروں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے فلاں کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ قرآن نے ایک اعلان دے دیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے محبوب، آپ خود اعلان کر دیجئے کہ دنیا جو زمین ہے، زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا ہے ہی نہیں۔ کسی کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا، کسی کو پتہ؟ جس طرح قیامت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے وہ 2012 میں گوروں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اور 22 دسمبر 2012 کو کہنے لگے کہ ہمارے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ قیامت آ جانی ہے، وہ پانی شانی لے کے پہاڑوں کو نکل گئے۔ بیوقوف قوموں کو کیا پتہ ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب ہے۔ اللہ میری اور آپ کی توحید کو خالص فرمائے۔ سرتاج رسول کس قدر اپنی امت کو توحید کا سبق دیتے۔ بیٹھے بیٹھے مجاہدین کے بارے میں ایک بچی نے شعر پڑھے، اور شعروں میں ایک بات یہ بھی داخل کر دی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ۔ ایسے نبی بھی ہمارے پاس ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرمایا اس کو چھوڑو، تقولی مثل ما تقولی، وہی بات کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی۔ قولی مثل الذی تقولین، لا يعلم ما فی الغیب الا اللہ، لا يعلم ما فی غد الا اللہ۔ کل کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہم تو آرام سے کہہ دیتے نا، بس آپ کی دعاؤں سے ہی سارا کچھ ہو گیا، حالانکہ بڑا اچھا جملہ لگتا ہے۔ سرتاج رسول نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ کہو
قل ما شاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، آپ اللہ سے مطالبہ کریں گے تو اللہ وہ بھی فیصلہ فرمائے۔ اللہ کے رسول نے تو اس کے بھی برابر کرنے سے فوراً صحابی کو منع کر دیا۔ دوسرا کام جس سے میں اور آپ نعمت والے بن سکتے ہیں، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا، میرا تو سچی بات ہے بہت جی چاہتا ہے کہ وہ ہستی کیسی ہوگی، اس سے ملاقات کرنے کی کتنی تمنا ہے، کیسی تڑپ اٹھتی ہے کہ ایک مرتبہ یا اللہ اس سے ملاقات کروا دے۔ جس طرح صحابہ پھر ایک مرتبہ ملاقات کر کے ساری زندگیاں انہوں نے لگا دی، پھر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی رفاقت نصیب ہے۔ محبت بھی یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی حبا لی یود احدهم لو انہ رآنی باہلہ ومالہ، میری پوری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کی خواہش یہ ہو یا اللہ میری ساری اولاد مال لٹ جائے لیکن مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار کروا دے۔ پسند ہے آپ کو بھی دیکھنا؟ دنیا میں تو ممکن نہیں ہو سکا، نہ ہو سکے گا، جنت میں تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بتائیے کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں اس ہستی کا ساتھ مل جائے؟ اللہ یہ اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، سب کو ساتھ نصیب فرما۔ کیسے اس ہستی کا ساتھ مل سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑے آسان سے میں 10 طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ، سرتاج رسول اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو کیا فرماتے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے بھائی بھی ہو اور ساتھی بھی ہو، تمہارے تو سامنے وحی اترتی ہے، تم نے تو مجھے دیکھ لیا، معجزات بھی دیکھے، تم ایمان لائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری بات پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، لیکن وہ ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ بات کیا ہوئی تھی اللہ کے رسول کے جس پر ابو بکر صدیق کا ایمان ہوا؟ سرتاج رسول نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھلی، جبریل آئے، میرے سینے کو چاک کیا ناف تک، دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا ایک تشت تھا، ایمان اور حکمت سے لبریز میرے دل میں انڈیل دیا اور پھر بند کر دیا۔ ساتھ ہی خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی ایک سواری سفید رنگ کی لمبی براق وہ لا کے کھڑی کر دی، خود بھی بیٹھے جبریل، اللہ کے رسول بھی بیٹھے، وہ قدم اٹھاتی سفر اتنا کرتی تھی جتنی انسان کی نظر ہے، آنن فانن مکہ سے وہ بیت المقدس پہنچی، جو 40 دن کا سفر ہے، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر اگلے سفر کے لیے روانہ ہوئی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں، 6ویں، 7ویں آسمان کی سیر کی، جنت دیکھی، واپس آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابو جہل کو موقع ملا
یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی راتوں رات پہاڑوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے، بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا، کہتا ہے کیا خیال ہے کوئی کہے کہ میں تو پہلے آسمان پہ بھی گیا تھا، دوسری اور تیسری آسمان پہ بھی، اور کئی ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہہ لگا کے کہتے ہیں پتہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں، سوچا ہی نہیں ہے، کوئی میرز نہیں، کوئی میزان و مقیاس اور ترازو نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، عقل صرف اس پہ رک جائے۔ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ انی لأصدقہ فیما ابعد من ذلک، اور تم یہ دو باتیں بیان کر رہے ہو، اس سے بڑی بات بھی اگر وہ ہستی کہہ دے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب۔ تو جس کا ایمان ایسا ہوگا اس کو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا جو اللہ عز و جلال کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا انت مع من احببت، میرے صحابی دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہو قیامت کو اس کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی ہے۔ فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر فإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے ایسے اعمال نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اس کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، اطاعت، فرما برداری، اتباع اللہ کے رسول کی کریں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، کیا جی دنیا میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی ذات آئی ہے؟ بولے نہیں۔ نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات اللہ نے پیدا کی ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کو صفات عطا کی۔ جب وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، جب وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، تو پھر اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اس کی ہر ادا بھی بے مثال ہے۔ اس ہستی کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ تیسرا سبب ہے جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک لأحب الی من نفسی، واللہ انک لأحب الی من اہلی، واللہ انک لأحب الی من مالی۔ اللہ کے رسول
آپ میرے مال و دولت سے بھی مجھے پیارے ہیں، میرے اہل و عیال سے بھی مجھے پیارے ہیں، میری جان سے بھی آپ پیارے ہیں۔ آپ نے سر جھکا دی، جبریل امین کا نزول ہو گیا، آپ نے سر مبارک اٹھایا اور وہ آیت پڑھنا شروع کی جو جبریل لے کے آئے تھے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنا خوبصورت یہ ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے گی، اس کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اور آپ اس کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آج تو ہر بندے کہتے ہیں میں سنت کے مطابق کرتا ہوں۔ پسند کرے گی آپ کو ایک ضابطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ تھکیں گے تو نہیں؟ 6 باتیں آپ یاد رکھیں، آپ زندگی کے آخری سانس تک کبھی سنت سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، کبھی آپ بدعت کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے۔ 6 باتیں کون سی ہیں؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس عمل کا شریعت نے سبب بیان کیا ہے، جس عمل کا شریعت نے سبب بیان کیا ہے۔ میں روزہ کیوں رکھوں گا 29 شعبان کے بعد یا 30 شعبان کے بعد؟ سبب کیا ہے؟ چاند کو میں نے دیکھا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ جب میرے 30 روزے پورے ہو جائیں گے میں عید کیوں مناؤں گا؟ کیونکہ روزے رکھ کے فارغ ہو، سبب ہے۔ 10 تاریخ کو میں کیوں عید مناتا ہوں؟ قربانی کرنی۔ تو کتنی عیدیں ہو گئی؟ کوئی اور بھی عید ہے؟ بولیں۔ اس کا سبب اللہ کے رسول نے اس کا سبب بیان ہی نہیں کیا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، لیکن آپ نے 2 عیدوں کے علاوہ امت کو پڑھنے کا حکم دیا؟ خود پڑھی؟ تو کیسے آ گئی دوسری عید؟ کیسے آ گئی دنیا کی بنائی ہوئی عید؟ کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ ضابطہ اور قانون اور منہج نہیں ہے۔ منہج یہ ہے، سنت اس عمل کو کہیں گے جس کا شریعت نے سبب بیان کیا ہے۔ دوسرا ضابطہ، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کو بھی شریعت نے طے کیا ہے۔ آپ نے ہرن دیکھا ہوا ہے؟ ہرن دیکھا ہوا ہے؟ سنا ہے کہ لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جی؟ ڈر گئے ہیں؟ کھایا نہیں نا اصل میں، اللہ کھلا ہی دیا۔ نیل گائے سنا ہوا ہے؟ کہتے وہ بھی بڑی لذیذ ہوتی۔ آپ قربانی پہ ہرن کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جانور ہے، حلال ہے، صحابہ شکار کیا کرتے تھے۔
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن کہتا ہے بہیمۃ الانعام سے قربانی ہوگی۔ امام نووی فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، الاجماع انه لا يجزئ في الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ اجماع یہ ہے کہ جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں تو یا اونٹ ہوگا مذکر و مؤنث، گائے ہوگی مذکر و مؤنث، بھیڑ بکری ہوگی مذکر و مؤنث۔ آپ ہرن نہیں کر سکتے حالانکہ حلال ہے، آپ نیل گائے نہیں کر سکتے حالانکہ حلال ہے، کیونکہ جنس کا تعین کیا ہے شریعت نے، صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتی، یہ سنت ہوگی۔ گھوڑا بھی حلال ہے کہ نہیں حلال؟ آپ کر سکتے ہیں آپ عید پہ؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ سنت وہ عمل ہوگا جس کی جنس کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ ذو جلال نے کیا۔ اسی طرح سنت وہ عمل ہوگا جس کی تعداد بھی شریعت نے متعین کی ہے۔ شریعت نے کیا متعین کیا ہے؟ صبح کی کتنی رکھتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی متقی بننا چاہے وہ کہے جی 2 ہی رکھتے ہیں، میں تو 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پھر نماز ہی پڑھے گا نا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا یار نیکی کا ہی کام ہے نا۔ صحیح الجامع کی روایت قیامت کے نزدیک اس قدر لوگ بہک جائیں گے شریعت سے کہ صبح کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کریں گے۔ تعداد کا تعین ہے، آپ 2 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ نے 2 پڑھے، 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے۔ وضو کرنا ہو تو کتنی مرتبہ انسان ہاتھ دھوتا ہے؟ چہرہ کتنی مرتبہ دھوتا ہے؟ اگر ایک بندہ کہے نہیں ابھی نہ کام نہیں بنا، وہ 10 مرتبہ چہرے کو دھوتا ہے اور 10 مرتبہ ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ سنت وہ ہے جس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بھی ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں، آپ 2 مرتبہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں، آپ 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن وہاں فرمایا جو زیادہ مرتبہ دھوئے گا فقد اعتدى، زیادتی کرے گا، وظلم، ظلم کرے گا، فقد اخطا، وہ غلطی کرے گا۔ آپ جس عدد کا تعین شریعت نے کیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا جی میں نے 5 مشکیزیں اپنے جسم پہ بہائے ہیں، میرا ویسے غسل ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ بھی کوئی غسل فرض ہوتا ہے؟ اور تم نے 5 مشکیزیں ضائع کر دی، ابھی پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ بیماری ہے، یہ شیطان کا وسع ہے۔ کچھ لوگ بازو دھو رہے ہیں تو 7 8 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ آپ 3 مرتبہ دھوئیں، آپ 1 مرتبہ دھوئیں، آپ 2 مرتبہ دھوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ ہوگی جس کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے۔ چوتھا ضابطہ، سنت اس عمل کو کہتے ہیں۔ عدد کا تعین بات کر رہے تھے نا، تو شریعت نے عیدوں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ کون کون سی؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ کسی حدیث میں کسی اور عید کا تذکرہ آتا ہے؟ عیدان عند اولی النہی لا ثالث لہما لمن يبغي السلامة في غدی الفطر والاضحى وكل زیادة فیہما خروج عن سبیل محمدی۔ مسلمانوں کی عید تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، جو کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ اسلام سے الگ ہو کے جتنی مرضی بنا سکتا ہے۔ چوتھا ضابطہ، سنت وہ عمل ہوگا جس کی کیفیت بھی شریعت نے طے کی ہے۔
وضو کی ایک کیفیت ہے نا، پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں. اگر کوئی بیٹھا بیٹھا کہے یار وضو ہی کرنا ہے نا، تو میں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں چہرہ دھو لوں گا، پھر بازو دھو لوں گا، آخر میں ہاتھ بھی دھو لوں گا. کام وہی کرے جو وضو کیا، وضو ہو جائے گا اس کا؟ نماز پہ وہ کہتا ہے آج نا بہت تھکا ہوا ہوں، تو چلو پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں، اتنی دیر میں کوئی ہمت بنے گی اٹھ کے رکوع کر لوں گا، بعد میں قیام کر لوں گا اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دوں گا، ہو جائے گی نماز اس کی. کیفیت طے ہے. محمد مصطفیٰ نے کیسے نماز پڑھی، یہ کیفیت طے ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں تو کہاں تک اٹھانے ہیں. کان اذا قام من اللیل کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، جب آپ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. حیال اذنی، دوسری روایت میں آتا ہے کانوں کی لو تک لے جاتے. صحابہ کی سنن ابی داؤد کی روایت میں کیا ہے، یرفعون الی صدورہم، یہ 3 ہی کیفیتیں ہیں. تو جو کہے کہ میں تو ایسے کروں گا، اس کے لیے دکھانا پڑے گا محمد مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا تو یہ سنت نہیں بن سکتا. صحابہ نے تو دکھایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کان یضع یدہ الیمنی علی الیسری ثم یشد بہما علی صدری. دوسری حدیث کے الفاظ میں آتے ہیں کہ آپ پھر صدر پہ اپنے ہاتھ کو باندھتے. یہ کیفیت طے ہے. جو نیچے لے کے جائے گا یا اس سے بھی اوپر کر لے گا، اس کو دکھانا پڑے گا کہ شریعت نے یہ کیفیت طے کی ہے. تو سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی کیفیت شریعت نے طے کر دی، اس میں تبدیلی ہو سکتی. 5واں ضابطہ، سنت وہ ہے جس کا وقت بھی شریعت نے طے کر دیا. ایک بندہ کہتا ہے میں نا 4 سال پہلے حج کرنے گیا، توبہ توبہ اتنی بھیڑ تھی، تو میرا نا خیال بنتا ہے میں محرم کے آخر میں جاؤں گا، مینا بھی خالی ہوگا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا، ٹھاٹھ سے کنکریاں بھی ماریں گے، میدان عرفات میں بھی اکیلے ہوں گے. حج میں نے محرم کے آخر میں کرنا، اس کا حج ہو جائے گا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. آپ محرم میں نہیں کر سکتے. آپ عمرہ تو کر سکتے ہیں لیکن حج کے مہینے طے ہیں، وقت طے ہے. اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. 6واں اور آخری ضابطہ، سنت اس کو کہتے ہیں جس کی جگہ بھی شریعت نے متعین کی ہے. آپ گجرات میں 55 سال با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں. 55 سال ایک نماز بیت اللہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، وہ ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے. لیکن اگر آپ پورے گجرات کے 700 چکر بھی لگا لیں، آپ کا طواف ہو جائے گا؟ یہ طواف صرف بیت اللہ میں ہی ہوگا، یہ ثواب بھی وہاں ہی ملے گا. تو سنت وہ ہے جس کی جگہ کا تعین بھی کیا ہے، تو کس نے؟ شریعت نے کیا. یاد رہیں گی یہ 6 باتیں؟ یہ 6 باتیں یاد رکھیے، زندگی میں آپ سے کبھی بدعت نہیں آئے گی. تو بات میں یہ کر رہا تھا، اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو اس کا 4تھا کام یہ ہے قرآن و سنت کو اپنا منہج بنا لو. اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. جس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب کو تھامنا اور اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے ہوں گے، میں تمہارا انتظار کروں گا. 5واں طریقہ جو بڑا ہی آسان ہے اللہ کے رسول کا ساتھ لینے کے لیے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ،
جو کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ لوگوں تم میں سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ زبان میں نرمی لاؤ۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ گھر والوں پہ وسعت کرو۔ کوئی گالی دے تو اس کی گالی کا جواب دعا سے دو۔ وہ تھے نا عدی بن حاتم، کسی نے گالی دی، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ان سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے؟ کس کو بلا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ گالی جس نے دی اس کے بارے میں غلام سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پتہ کرو آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ ابو ذر کو کسی نے گالی دی رضی اللہ عنہ، وہ بولنے لگے، کہا تم نے بولا نا تو میں 100 گالیاں دوں گا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 گالیاں دو گے نا، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یہ اخلاق ہے۔ یحییٰ بن معاذ کو کسی نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے، ساتھ بیٹھا کہتا ہے لم لم ترد علی، بزدل ہو، جواب دو اسے۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ہے تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ علم والے تو ایسا نہیں کرتے۔ حسن بصری کو کسی نے گالی دی، وہ اس کے گھر میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلا گیا، کہتے یہ میری طرف سے تحفہ۔ کہتے تحفہ کس بات کا؟ کہتے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے بڑی مجھے نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو بغیر میرے کہے مجھے نیکیاں دے رہا ہے تو چلو میں منہ ہی میٹھا کروا ہوں اس کا۔ اخلاق جس کا اچھا ہوگا، قیامت کے دن جہاں تہجد گزار کھڑے ہوں گے، جہاں نفلی روزے رکھنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ اخلاق والے کو بھی انہی کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ 8واں طریقہ یہ ہے، 7واں طریقہ یہ ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں کہ آپ کثرت سے نوافل پڑھیں۔ صحابی ربیعہ بن کعب رات کو وضو کروا رہے تھے اللہ کے رسول کو، پوچھا میرے صحابی کچھ مطالبہ ہے بتاؤ؟ کہا ایک ہی خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جس طرح آج میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میری ایک ہی تمنا ہے میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ قال او غیر ذلک، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری بس یہی خواہش ہے جنت ہو اور میں اور آپ اکٹھے ہوں۔ قال فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر یہ تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا۔ آج کتنا موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اگر دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیں دن اور رات میں، من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ ان سنتوں کی پابندی کیجیے۔ ویسے تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا، کل کس کس نے 12 رکعتیں پڑھی تھی؟ ماشاءاللہ۔ اور باقی میرے پیارے اور معزز بھائی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
میں نے جب سے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے میں نے زندگی میں کبھی یہ سنتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ عنبسہ روایت کرتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہے میں نے زندگی میں یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہیں۔ عنبسہ سے راوی روایت کرتے ہیں میں نے جب سے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے میں نے بھی پوری زندگی یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہے۔ کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے سجدے کرنا، اس سے اللہ کے رسول کا ساتھ ملتا ہے۔ ابن حبیرہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن المبارک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، جب عشاء کی اذان ہوئی تو تب زمین سے سر اٹھایا۔ ان لوگوں کو لذت آتی تھی، اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے نا تفقد اللذہ فی ثلاثۃ اشیاء، لوگوں تین چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی ذکر اللہ و تلاوت القرآن والصلاۃ، نماز، قرآن، اللہ کے ذکر میں لذت تلاش کرو۔ اگر ذکر کرنے سے لذت آتی ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز میں سرور ملتا ہے، سمجھ لو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے سکون نہیں آتا تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آٹھواں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، یتیم کی کفالت کیجئے۔ لوگ بکری کا بچہ پالتے ہیں، لوگ طوطے کا بچہ پالتے ہیں، بعض لوگ بلی کا بچہ پالتے ہیں، اور بعض زیادہ ہی شوقین ہیں، وہ کس کا بچہ پالتے ہیں؟ انہوں نے ڈاگی کا بچہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیسے کیسے شوق ہے، کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جانوروں کو کھانا نہ دو، احسان کسی کے ساتھ بھی آپ کرو گے نیکی ملے گی، کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو۔ یتیم جس کے سر سے باپ اٹھ گیا، ابھی وہ بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کے لباس کا بندوبست کرو، اور اس کی ضروریات کا خیال کرو۔ کیا ہوگا؟ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، لوگوں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح میرے ہاتھ یہ دو انگلیاں ہیں۔ کسی انسان کے بچے کو پالنے کی پلاننگ کر لیں۔ نواں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی حالت تھی، بیٹی پیدا ہوتی ان کے منہ بن جاتے، حدیث کہتی ہے لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بیٹیاں جب آ جائیں تو ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا کرو۔ فإنہن الغالیات المونسات، بیٹیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ من كانت له جاریتان، جس کو اللہ دو بیٹیاں دے دے، کتنی؟ دو بیٹیوں کو وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، فرباہن، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور نیک گھر تلاش کر کے شادی کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا انا وہو فی الجنتی کہذا، اللہ کے رسول نے پھر انگلیاں اٹھائیں، فرمایا میں اور اس کا باپ جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من كانت له ثلاث بنات، جس کی تین بیٹیاں ہیں، او ثلاث اخوات، یا جس کی تین بہنیں ہیں، باپ نہیں رہا،
بڑے بھائی کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑی ہے، اچھی تربیت کر کے تعلیم دلوا دیتا ہے، یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، پالنے والے کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ 10ویں اور آخری بات، اللہ کے رسول کا ساتھ لینا ہے تو ایک اور کام بھی کر لو۔ فرمایا انکم سترون اثرۃ، ایک وقت آئے گا ترجیحات کا دور ہوگا، حق میرے اس بھائی کا ہوگا، ملے گا اس بھائی کو۔ میرے صحابہ، حق تمہارا ہوگا، ملے گا کسی اور کو۔ میرا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا؟ جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا۔ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تم صبر کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ 10 چیزیں اس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بغیر دیکھے ایمان لائیے، پوری کائنات سے بڑھ کے اس سے محبت کیجیے، اسی کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کو اپنی زندگی کا تھیم اور وین بنائیے۔ چوتھی بات، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشن اور منہاج اور منہج بنائیے۔ 5ویں بات، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ 6ٹھی بات، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ 7ویں بات، نوافل کثرت سے پڑھا کریں۔ 8ویں بات، یتیموں کی کفالت کریں۔ 9ویں بات، بچیاں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کو نعمتیں سمجھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اور 10ویں بات، جھگڑے چھوڑ دیجئے، فساد چھوڑیے، محبت کو رواج دیجئے۔ تمہارا حق کسی کو بھی مل جائے تو مل جائے، جھگڑا نہ کیجئے، صبر کر لینا، اللہ کے رسول حوض کوثر بے انتظار کریں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے، مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے کروڑہا رحمتوں سے نواز دے۔ مولا کریم ساری رحمتوں کا مالک تو ہی ہے، تو نے رحمتیں تقسیم کرتے وقت مشورہ تو نہیں کسی سے کرنا۔ اللہ امت سے یہ بیماری دور فرما دے۔ اللہم اکشف الغم عن هذه الامہ یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی الہ العالمین بار رونق بنا دے۔ اے اللہ جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو بھی تمنگر بنا دے، جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ بات جو بھی سن رہا ہے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ حاجیوں کے لیے ہر بندہ ہی دعا کرتا ہے، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کون پہنچے گا۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی اور مبانی جو اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ جس طرح وہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا اور جنت میں آباد فرما۔ الہ العالمین اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، اور جو سنا اور سنایا ہے اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔